السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا ایک اہم موقع عنایت فرمایا ہے۔ اگر انسان اس زندگی کو بہتر طریقے پر گزارے تو اس کے لیے زندگی کامیاب اور اس کے لیے راحت کی زندگی بنتی ہے۔ اگر وہ طور طریقہ چھوڑ کر کے منمانی زندگی گزارنے لگے تو یہاں پر بھی اس کے لیے نقصان اور آخرت میں بھی اس کے لیے خسارہ ہے۔ واضح بات ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو ایک اچھی زندگی پر ڈھالنا چاہتا ہو تو صبح سے شام تک اس کے لیے قانون ہونا چاہیے، ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، اسی کے حساب سے اس کی زندگی چلنا چاہیے۔ جب اس طرح اس کی زندگی قانون پر، ایک طور طریقے پر، ایک ڈھنگ سے چلے گی، اس وقت اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون رہے گا۔ اگر وہ ایک قانون چھوڑ کر کے اپنے منمانی زندگی، ہر کسی کے بات کو مان لینا، ہر کسی کے سامنے جھک جانا، اگر اس طرح کی زندگی گزرے گی تو یہاں پر بھی اس کے لیے نقصان ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے نقصان ہے۔ اطمینان، سکون، راحت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس نعمت کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں باقاعدہ اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے حاصل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھ لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و نصیحت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد سے ہی دلوں کو سکون اور اطمینان پہنچتا ہے۔ واضح بات ہے کہ انسان یہاں پر خاص طور پر اگر ہم انسانی تعلقات کی بات کریں گے، جب انسان کو کوئی مصیبت، کوئی مشکل آتی ہے، جب وہ انسان اپنے دوست کو یاد رکھے یا اس انسان کو یاد کرے جو اس کا ساتھ دے سکے، جو اس کی مصیبت کا ہاتھ بٹا سکے، اس کی مدد کر سکے، تو جب اسے یاد کرتا ہے تو باقاعدہ اسے سکون ملتا ہے۔ خاص طور پر اگر ہم بات کریں گے تو گھروں میں جب گھر کے مالک کا انتقال ہو جاتا ہے تو بعد میں لوگ بہت زیادہ اس کو یاد کرنے لگتے ہیں، اس وجہ سے کہ جہاں پر وہ خوشیاں بانٹتا تھا اسی طرح وہاں پر وہ تکلیفوں میں ساتھ بھی دیتا تھا۔ تو یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ جو انسان اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کی مدد اور اس کی نصرت نازل کرتا ہے۔ اور جو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑ لے گا تو باقاعدہ جب بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے لیے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ قرۃ عینی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے، جب مصیبت پیش آتی، جب جنگ کے لیے نکلنا پڑتا، کوئی حاجت پیش آتی تو اللہ کے رسول 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ کے سامنے دعا کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد نازل کرتا اور کام پورا ہو جاتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان، سکون کی زندگی گزارتے تھے۔ یہی حالت ہماری بھی ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کو مصیبت و پریشانی، کوئی مشکل آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑ کر رکھیں کہ ہم اس کے سامنے دعا کریں، اس کے لیے نماز پڑھیں، اس کے لیے ہم جو کچھ عبادات ہیں سر انجام دیں، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اطمینان نصیب کرتا ہے۔ اطمینان، سکون یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس بستی میں، جس محلے میں، جس گھر میں پرامن زندگی گزرتی ہو وہ دنیا کی سب سے بہترین زندگی قرار دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو مثال کے طور پر ہم کو پیش کرتا ہے کہ ان جیسی زندگی گزارو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قرآن میں کئی مثالیں بیان کیا ہے جو ہم انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے اطمینان والے قریے، اطمینان والے بستی کے بارے میں، جیسا کہ سورۃ النحل میں ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اطمینان والے بستی کی مثال پیش کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مثال پیش کرنا ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر بہتر بستی بنانا چاہتا ہو تو اس میں ایسے قوانین رکھے جو اطمینان اور سکون کی زندگی لوگ بسر کر سکے۔ اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرنے والے انسان کے لیے
جنت ہے اور اس کی عبادت بھی قبول ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، اے اطمینان والی نفس، جسے اپنی زندگی میں اللہ نے اطمینان اور سکون عطا کیا، جو اس اطمینان کے ساتھ عبادت کیا، اس کی عبادت قبول ہوگی اور اس کے لیے بہترین انجام ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان والی نفس کا نام لے کر یہاں پر ہم کو یہ نصیحت کر رہا ہے، یہ بات بتا رہا ہے کہ اطمینان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی زیادہ قبول ہوتے ہیں۔ اطمینان سے ہونے والی زندگی یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مطمئن انسان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزارتے تھے، کسی بھی طرح کی پریشانی اپنے اوپر نہیں لیتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کسی مصیبت کو اپنے اوپر لیا ہے، کسی کو مشکل سمجھا ہے یا کسی پریشانی کو اپنے سر پر اٹھایا ہے، وہ تو صرف اور صرف دین اسلام کے لیے لوگوں کی دعوت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس الفاظ میں نصیحت کیا کہ کیا اگر یہ کفار اسلام نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ تو یہاں پر ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے معاملے میں یعنی دین اسلام قبول کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ کے رسول کی زندگی، ان کے گھر کے اندر کے معاملات دیکھیں، بہت تنگی تھی، اس کے باوجود اللہ کے رسول اطمینان کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کبھی اپنی پریشانی اور محتاجی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کر دے۔ جیسا کہ غار ثور کا بھی واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے، تو وہاں پر دشمنان اسلام ان کو قتل کرنے کے لیے آ گئے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کی نصیحت کی، کہا ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التوبہ کی آیتیں ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی خاص سکینت کو نازل کیا، سکون اور اطمینان کو نازل کیا۔ تو یہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اطمینان اور سکون کتنی اہم چیز ہے کہ دشمنوں کا مقابلہ جان نکالنے، قتل کرنے، یہاں تک جب لوگ تلے ہوئے ہیں اور یہاں تک لوگ آگے بڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اطمینان والی صفت ایسی صفت ہے کہ انسان کو پریشانی، غصہ، کہیں دوسرے نقصانات اٹھانے سے پہلے سکون کی زندگی اور سکون کا وقت میسر کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اطمینان والی عبادت کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، دین کی دعوت سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب مکمل رجوع ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ہم کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول دین کی دعوت دیتے تھے تو لوگوں کی پریشانی، دین اسلام کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھی، اور اللہ یہی نصیحت کر رہا ہے کہ جب آپ اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کی عبادت کی طرف مکمل توجہ ہو جاؤ۔ تو انسان بھی اپنی تجارت، اپنے گھر کی ذمہ داریاں، اپنی جو کچھ بھی ڈیوٹی ہے اور اپنے جو کچھ بھی کام ہے، ان سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اطمینان کے ساتھ رجوع ہونا چاہیے کہ فوری انسان آیا اور فوری لوٹ گیا، اس میں اتنی قبول ہونے کے چانس نہیں ہیں جتنا اطمینان کی حالت میں انسان کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان کو اپنی خاص نعمت کے طور پر بھی نازل کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ بدر کا واقعہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بدر میں جب مسلمان اور مومنین بہت ہی زیادہ پریشان تھے، مصیبت میں تھے، اور کفار کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے مومنوں کے دل میں جو ڈر تھا، وہ ڈر کو نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینت نازل کیا، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنے مومن بندوں پر سکونت نازل کیا۔ تو اطمینان اور سکون کتنی اہم چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں شمار کی جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ایک حدیث میں ایک عمل یوں قرار دیا کہ جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو اس جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ سکینت نازل کرتا ہے۔ رسول نے کہا کہ الا نزلت علیہم السکینہ، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر سکون اور اطمینان کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے
ایک مرتبہ صحابی کا واقعہ ہے کہ صحابی نماز آ کر پڑھ رہے ہیں اور وہ تیزی سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹو اور نماز پڑھو اس وجہ سے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول نے یہ جملہ 3 مرتبہ کہا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تیز بغیر سکون اور بغیر اطمینان کے تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا، کہا کہ بہت ہی اطمینان سے نماز پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا کہ جب قیام کرو تو اطمینان سے قیام، جب رکوع کرو تو مکمل اطمینان سے، اور رکوع سے اٹھو تو تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اور سجدہ کرو تو اطمینان سے کرو اور 2 سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ اس طرح اللہ کے رسول نے اطمینان کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول بھی ہوگی۔ یہ اطمینان اور یہ سکونت اور یہ راحت قرآن میں 11 مرتبہ ذکر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم نعمتوں میں سے اطمینان اور سکون بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مطمئن انسان تھے۔ ایک مرتبہ درخت کے نیچے سو رہے تھے تو دشمن آ کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام کہیں دور پر تھے، اللہ کے رسول اکیلے سو رہے تھے، تو دشمن آیا اور جو درخت پر تلوار تھی اٹھا کر کہا کہ اے رسول اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ اس وقت اللہ کے رسول نے ہنستے ہوئے کہا کہ میرا رب۔ تو اس وقت دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور رسول اٹھا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس وقت دشمن کہتا ہے کہ مجھ پر رحم کرو اور مجھے معاف کر دو۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی کچھ پریشان ہوئے، نہ ہی رسول کے پیشانی پر بل پڑے اور نہ ہی پسینہ نکلا، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حرکت کیے۔ یہ اطمینان کی حالت ہے جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل میں رعب پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کی دعا کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو پریشانی اور غم اور جو دوسرے چیزیں ہیں جو اس کے ضد ہیں، ان چیزوں سے اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے۔ مشہور دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ تعالیٰ مجھے غم سے اور ہم سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے اللہ میری حفاظت فرما، میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہاں پر ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان پریشان، مشکل، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، اطمینان سے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل گئے، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، سامنے سمندر ہے۔ بنی اسرائیل والے پریشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو لعن طعن کرنے لگے کہ آپ نے ہم کو مارنے کے لیے لایا ہے، ہم کو برباد کرنے کے لیے لائے ہو۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ پریشان نہیں ہوا، اطمینان کی حالت میں رہے اور کہا کہ قال کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، ضرور وہ مجھے رہنمائی کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ اطمینان کی حالت تھی جو موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی اطمینان سے اللہ تعالیٰ کے پاس عبادات بھی قبول ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اطمینان کی حالت کو لازم پکڑیں، اپنے گھریلو زندگیوں میں، عبادات کے معاملات میں، تجارت میں، ہر طرح کی چیز میں آپ صبر، اطمینان، سکون سے کام کریں، اور مشکلات، پریشانی اور جلد بازی سے کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطمینان کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔